چلیے آگے دیکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شگون اور رمل کا حکم. ٹھیک ہے, شگون کسے کہتے ہیں, رمل کسے کہتے ہیں, پہلے یہ سمجھیے. شگون بولے تو ایسا کرے تو ویسا ہوتا, ویسا کرے تو ایسا ہوتا بول کے جو سمجھتے رہتے ہیں نا لوگ, اس کو کہتے ہیں. اور رمل کہتے ہیں لکیروں کے علم کو. یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ نمبرز کے ذریعے سے اور کچھ لکیروں کے ذریعے سے فیوچر بولتے تھے. تو وہ بھی, یہ دو چیزیں بھی جو ہے اسلام میں درست نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا ہے اللہ کے نبی کی حدیث سنیے. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, مجھے اسلام لائے ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا ہے, اب اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا دور ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا دور ہے, لیکن ابھی ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. کاہن کسے بولتے معلوم؟ ایسٹرولوجسٹ بولتے نا, جو ایسٹرولوجی بتاتے ہیں ان کو کاہن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کاہنوں کے پاس نہ جانا. میں نے عرض کیا, کیا ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شگون لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ایک چیز ہے جس کو لوگ اپنے دل میں پاتے ہیں, بس ان کو چاہیے کہ یہ چال ان کو کام سے نہ روکے, یہ چال ان کو کام سے نہ روکے. میں نے عرض کیا, ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو خط کھینچتے ہیں. آپ نے فرمایا, ایک نبی خط کھینچتے تھے, تو اگر لوگوں کا خط ان کے خط کے موافق ہے تو ٹھیک ہے. یہاں پہ دو تین چیزیں اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی. اس کے اندر پہلی چیز شگون لینا. شگون یعنی اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک چیز ہے جس کو لوگ اپنے دل میں پاتے ہیں. یعنی ایک خیال, ایک وسوسہ سمجھیے, جو لوگوں کے دلوں میں آتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شگون کی وجہ سے, یہ وسوسے کی وجہ سے ان کا کام, وہ لوگ کام سے نہیں رکنا چاہیے, یہ اصل چیز ہے بول کے اللہ کے نبی بولے. دوسری چیز خط کھینچنے کے بارے میں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خط آ کر ایک نبی کھینچتے تھے, اگر لوگ, یہ جو لوگ ابھی خط کھینچ رہے ہیں, ان کا خط اگر اس نبی کے خط سے ملا تو درست ہے, ورنہ درست نہیں ہے. اب یہاں پر کیا ہے, وہ جو نبی خط کھینچتے تھے اس کا علم ہمارے پاس نہیں. اس سے مراد ممانعات ہے, یعنی منع کرنا ہے, کیونکہ جب علم اس خط کے کھینچنے کا مفقود اور معدوم ہوا تو اس پر عمل کرنا حرام ہے. یعنی وہ کیا جانے پیغمبر کس طرح خط کھینچتے تھے, وہ کیا جانے پیغمبر کس طرح خط کھینچتے تھے, بس جب نہ معلوم ہوا تو حرام ہے. اللہ کے نبی کیا بولے, ایک نبی تھے جو خط کھینچتے تھے, لیکن اب جو لوگ کھینچ رہے ان کا خط ان کے خط کے حساب, ان کے خط سے نہیں ملتا, لہٰذا اس کا کرنا درست نہیں ہے, حرام ہے. نحوست اور بدشگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چھوت چھات. چھوت چھات کسے بولتے بولو؟ بیماری کا لگنا یا نہ لگنا, یہ سب ارادہ الہی پر منحصر ہے, یعنی اللہ کے ارادے پر. یہ اعتقاد رکھنا کہ لازمی طور پر چھوت کا اثر ہوتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اس میں اس کی نفی کی گئی ہے. چھوت چھات, ویسا چھیے تو ایسا ہوتا, ویسا کرے تو ایسا ہوتا, بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر کسی کو ڈیٹ آیا ہے تو ان کے چھینے سے ایسا ہوتا ہے, اگر کسی کو کوئی عورت, کسی کا ختنہ ہوا ہے تو ان کے گھر میں وہ ہوتا ہے, اور کسی کی ڈیلیوری ہوئی ہے تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں درست نہیں. نمبر 2, کوئی چیز نہیں. اچھا, چھوت چھات کوئی چیز نہیں. اچھا, نمبر 2, نہ پرندوں سے شگون. پرندوں سے شگون بولے تو پرندوں سے شگون لینا, اس کے داہنے بائیں اڑنے سے
اور کسی طریقے سے صحیح نہیں. پرندوں سے شگون لینا بولے تو پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, پرندہ اڑاتے تھے. اگر پرندہ سیدھی طرف اڑا تو سفر کرتے تھے, اگر بائیں طرف اڑا تو سفر نہیں کرتے تھے. تو اس طرح پرندے سے کوئی ایک فیصلہ لینا یہ درست نہیں. نہ حامہ کا کوئی وجود ہے اور نہ سفر. حامہ کسے کہتے ہیں, سفر کسے کہتے ہیں. الو کے بولنے, بیٹھنے یا اوپر سے اڑنے کو منحوس جاننا, یہ تصور رکھنا کہ یہ مقتول کی روح ہے جو قاتل سے انتقام کا مطالبہ کرتی پھرتی ہے, جب انتقام لیا جاتا ہے تو وہ اڑ جاتی ہے. یعنی حامہ بولے تو کیا کہتے ہیں, الو بولے تو الو کسے بولتے ہیں, تیلگو میں گڈلا گبا بولتے نا, تو وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کرنا کہ وہ گھر کے پاس بیٹھا یا پھر وہ اوپر سے اڑا تو منحوس ہے, تو یہ درست نہیں ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور نہ سفر بولے تو سفر کے مہینے کے تعلق سے یہ خیال رکھنا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو اس طرح بھی کچھ بھی نہیں. کو سے مہینے میں بھی, کو سے دن میں بھی, کو سے منٹ میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اعمال میں نحوست ہے تو اس کو درست کرنا ہے. جی, یہ دو حدیث آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھیے اور اس کو لکھ کر بھی لائیے.